الیکشن کمیشن نے بھی ایک ترمیمی جو ہے وہ اس میں بل میں ترمیم کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اور یہ قانون جو ہے وہ بابر اعوان کی زیر نگرانی اس میں ترمیم کی گئی ہے، اور بابر اعوان نے اس چیز پر کام کیا ہے، اور موجودہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی وفاقی وزیر یا صوبائی وزیر ہو وہ الیکشن کمپین میں حصہ لے سکتا ہے، چاہے آپ کونسلر کا الیکشن لڑ رہے ہو، چاہے آپ چیئرمین کا لڑ رہے ہو، چاہے آپ اپنی ایم این اے یا ایم پی اے، جہاں پہ بھی آپ الیکشن ہوگا آپ اس میں جا سکتے ہیں، صرف اور صرف وہاں پر آپ کمپین کر سکتے ہیں، اس پہ آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ وہاں پر جائیں اور اپنی جو آپ کے عہدیدار ہیں، پارٹی کے جو آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں، اس کی آپ جا کے کمپین کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی وہ اس قانون کو جو ہے وہ نہیں مانتی تھی، اس کے خلاف بڑی باتیں کرتی تھی۔ اب چونکہ وہ خود اس کے وکٹم بنے، تو وہ حالیہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس میں دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور کو جس طرح سے الیکشن کمیشن کی جانب سے طلب کیا گیا، یا اس کے اوپر ایک تلوار جو ہے وہ لٹکی رہی تھی، اور جیسے اس کے ساتھ علی امین گنڈا پور کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا گیا تھا، اور اس کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی تک بھی کیا گیا ہے، جس کو بہرحال پھر بعد میں سپریم کورٹ نے جو ہے وہ بحال کر دیا تھا۔ تو یہ جس طرح سے باتیں چل رہی تھی، تو اس کو دیکھ کر پی ٹی آئی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جس طرح سے بل تھا اس کو ترمیم کر کے، اور وفاقی و صوبائی جو وزیر ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے جو ہے وہ کمپین کے لیے جا سکتے ہیں، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ وفاقی وزیر ہو یا پھر صوبائی وزیر جہاں پر بھی جاتے ہیں، ظاہر ہے ان کی پاور ہوتی ہے، ان کے ساتھ اثر رسوخ بھی جاتا ہے، اور سرکاری وسائل بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو دوسرا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ اس سے جو ہے اس کی بہت زیادہ اس میں اس کو جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا، اور سرکاری وسائل کا بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی پاور بھی جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کا اثر رسوخ بھی جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو دوسرا سمپل کینڈیڈیٹ ہو چیئرمین کا، تو ظاہر ہے جب اس کے خلاف ایک وفاقی وزیر یا صوبائی وزیر یا پھر کوئی حکومتی عہدیدار اس قسم کی کمپین کرے گا تو ظاہر ہے اس کا اثر بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ تو پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف یہ والا قانون چلا جاتا تھا، تو اس کے خلاف وہ بڑی باتیں کرتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ قانون درست نہیں ہے، کہ یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں کہ ماضی میں بھی، اب چونکہ پی ٹی آئی اس چیز کی وکٹم بنی ہے اور انہوں نے قانون میں ترمیم کیا، تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے دور میں جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کی جو ہے وہ الیکشن کمپین میں حصہ لیتی تھی، اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون اور کاف اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب نے اپنی الیکشن کمپین کے لیے اپنے امیدوار کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، اور اپنا اثر رسوخ بھی اس کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ تو پی ٹی آئی اس چیز کو جواز بنا کر انہوں نے جو ہے وہ، اور الیکشن کمیشن کا جو ابھی حال ہی میں ایک قانون سامنے آیا ہے، وہ تو پی ٹی آئی کو جواز مل گیا ہے کہ ماضی میں یہ کچھ کرتے رہے ہیں، اب ہم پی ٹی آئی گورنمنٹ میں، اور ہم اپنے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، ہمارے صوبائی وزیر ہوں، مشیر ہوں، جو بھی ہوگا طاقتور ہمارا پارٹی عہدیدار، وہ جائے گا اور اس کمپین میں وہ حصہ لے گا۔ تو یہ اب قانوناً جو ہے انہوں نے جائز کر دیا ہے۔ تو ہیومن رائٹ آف پاکستان کی جانب سے بہت زبردست قسم کا بیان سامنے ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی سرکاری ملازم ہو یا پھر عوامی نمائندہ ہو، اس کو جو ہے وہ تنقید بھی برداشت کرنے کی پڑے گی، جو کہ ان کی نوکری کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ عوام کو جواب دہ بھی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو نیا قانون آیا اس پر ظاہر ہے کہ ہر جگہ پہ بحث چھڑی ہوئی ہے، ہر جو ہے وہ بندہ جو ہے اس کو دیکھ بھی رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحافی تنظیمیں انہوں نے بھی اپنے احتجاج کو مزید جو اس کا دائرہ بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج جو ہے وہ بڑھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن کا جو ترمیمی بل آیا ہے اس میں، تو جب سے یہ قانون جو ہے وہ سامنے آیا ہے تو اس پر اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں وہ بھی اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ وہ اب مریم نواز نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو قانون موجودہ گورنمنٹ میں بن رہے ہیں یہ ان کے خلاف استعمال ہوں گے اور یہ خود اس میں پھنسیں گے۔ تو اس قسم کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اپوزیشن کی جانب سے بھی آ رہی ہیں، صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی اپنے احتجاج کا دائرہ بڑھا رہی ہیں، اور مختلف تنظیموں جو ہیں وہ ان کی جانب سے بیان کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو یہ ساری معلومات تھی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔